کیا مطلب ہے حجاب اللہ کا؟ اس لقب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسی منبر سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، کفر اور شرک کی وادی میں بھی لے کے گئے۔ کیا مطلب؟ جب ان سے پوچھا گیا بھئی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجاب اللہ ہے، کیا مطلب؟ تو کچھ جاہل خطباء نے یہ کہا فاطمہ حجاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کی چادر میں چھپا رہتا ہے وہ زہرا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ زمان و مکان کا محتاج ہے؟ جو زمان و مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب سیدہ حجاب اللہ ہیں، یہ 14 ہستیاں حجاب اللہ ہیں، تو اس کا 2 لفظوں میں جواب کیا ہوگا؟ اس کے لیے میں کہوں گا سب سے پہلے سمجھیے حجاب کسے کہتے ہیں۔ حجاب کہتے ہیں حجاب وہ شے ہے کہ جو 2 چیزوں کو آپس میں ملنے سے رکاوٹ بنے، 2 ایسی چیزیں جو آپس میں مل سکتی ہیں، کوئی تیسری چیز ان کے درمیان میں آ کر ان کو آپس میں ملنے سے روکے، اسے کہتے ہیں حجاب۔ ہماری مائیں بہنیں حجاب کر کے باہر نکلتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک بھرکے میں ہوتی ہیں، اس حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجاب اس کے بدن کو نامحرم کی نظروں سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر وہ حجاب نامحرم کی نظر کو اس کے وجود کے خد و خال تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے تو کہلائے گا حجاب، لیکن اگر وہ رکاوٹ نہیں بن رہا تو نام کا پردہ ہے، حجاب نہیں۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ اب اس سے یہاں سے سمجھ میں ہے نا مولانا نے کیا فرمایا تھا کہ میری اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں۔ حجاب رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ میں یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ حجاب کا مطلب کیا ہے۔ بھئی حجاب قرآن اور حدیث میں دیکھیں تو اس کا ایک مطلب تو ہے رکاوٹ، اس کا ایک مطلب ہے راستہ روکنے والی شے۔ اگر 2 چیزیں آپس میں ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تیسری چیز درمیان میں آ کے رکاوٹ بن جائے، اسے حجاب کہیں گے۔ تو کیا 14 اس معنی میں حجاب اللہ ہیں؟ تو پھر اگلا سوال کریں پھر اس حجاب سے مراد کیا ہے؟ میں بڑے مختصر الفاظ میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں خدا کی ذات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ان کے درمیان میں ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، میں حجاب اللہ کا حقیقی مطلب بتا رہا ہوں جو کفر و شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسول جب تک تم ان کے درمیان میں ہے میرا عذاب ان تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کا وجود اس کے عذاب کے سامنے حجاب۔ اور آسان کرو، اسی پیغمبر نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، یہ آسمان پہ چمکنے والے تارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میری اہل بیت میری امت کے لیے امان۔ اب پوچھو ان مفتیوں سے کہ 11 ہجری میں رسول کر گئے ہیں دنیا سے پردہ، قرآن کہہ رہے جب تک اے رسول تم موجود ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب رسول تو ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے لیکن عذاب آج تک نہیں آیا، تو پھر سوچو نا وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود ہو بہو قائم مقام مصطفیٰ ہے۔ الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی حیتمی نے کہا ہے کہ یاد رکھو اہل بیت بھی رسول کی طرح اپنی امت کے لیے امان ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ فاطمہ کے وسیلے سے 14 وہ ہستیاں ہیں، جب رسول تھے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا، اس کے قائم مقام تھی زہرا، اور زہرا وہ حجاب اللہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے امت پہ اللہ کا عذاب۔ حجاب اللہ کا مطلب ہے
وہ ہستی کہ جس کا وجود پوری امت کے لیے امان کا سبب ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہ آئے. یہ مطلب ہے حجاب اللہ کا، نہ کہ وہ مطلب جو جاہل اور لا علم قسم کے خطبہ اس منبر پر بیان کر کے ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نہ، حجاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں اس دنیا کے ہر امتی کے لیے امان ہیں. کیوں؟ یہ ہستیوں کا وجود ہی تو ہے کہ ان کی وجود کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں آتا. میں کہوں گا میں ان ملاؤں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے گناہ میں نہ مسجدیں چھوڑی نہ مدرسے چھوڑے اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا وجود ثابت کرو. میں کہتا ہوں تمہاری 1000 گناہوں کے باوجود یہ آسمان اگر کھڑا ہے، یہ زمین اگر کھڑی ہے تو فقط اس ہستی کی وجہ سے جو پردہ غیب میں زہرا کا لاڈلا بیٹھا ہے. وہ اس وقت حجاب اللہ ہے کہ اس امام کا وجود تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے سے روکے ہوئے ہے. یہ اہل بیت امان ہے اللہ کی عذاب سے. یہ مطلب ہے ان ہستیوں کے حجاب اللہ ہونے کا.